اور دیکھیں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہیں لڑائی ہو جاتی ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے, کہتے ہیں ہاتھ ملا لو, چلو ہاتھ ملاؤ دونوں. کہیں ایسے کوئی بدگمانی ہو جاتی ہے, آپس میں کوئی مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں, تو بڑے بزرگ جو ہیں وہ کہتے ہیں چلو گلے ملو, بات ختم کرو. اور آپ یقین کریں جب اس طرح کی لڑائیوں میں اگر آپ ہاتھ ملا لیں یا آپ اس طرح بغل گیر ہوں ایک دوسرے کے ساتھ, تو آٹومیٹکلی آپ کے دل سے نا بہت ساری چیزیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں کہ چلو یار اچھا یار, چلو معاف کرو یار, چلو چھوڑو, ختم کرتے ہیں اس بات کو. تو وہ جو بدگمانیاں ہوتی ہیں فضل صاحب, وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ایک عجیب قدرت ہے اس کے پیچھے, جو کہ آج ہمیں سائنس کہہ رہی ہے کہ جی وہ انرجی ایکسچینج ہے, جس سے جو ہے وہ یہ جو ایک ریفلیکشن ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں, کہ آپ کی پازیٹیو وائبز اس کے اندر جاتی ہیں, اس کی نگیٹو وائبز ختم ہوتی ہیں. تو یہ دیکھیں کیا خدا کی قدرت ہے. لیکن ہم اگر اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں, اسلام کی بات کرتے ہیں, تو بدگمانی کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات حنیف صاحب نے بھی کی, علامہ صاحب نے بھی بڑا ہی خوبصورت طریقے سے اس کو لا کے بیان کر دیا. سزا کے اوپر اگر ہم جاتے کہ لوگ جو بدگمان ہو کر لوگوں پہ ججمنٹس پاس کرتے ہیں, باقاعدہ ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ اخبار میں لکھیں, چاہے وہ کسی سوشل میڈیا میں لکھیں, یا وہ بیٹھ کے کہیں پہ بھی جو کسی کے بارے میں ججمنٹس پاس کرتے ہیں, فضل بھائی اس کے بارے میں بہت ضروری ہے بات کرنا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. قرآن کریم کی سورہ حجرات کی یہی آیت, اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے عبرت بھی ہے, سبق بھی ہے کہ اے ایمان والو بہت گمان کرنے سے بچو. جیسے مفتی صاحب نے کہا, بدگمانی تو دور کی بات, زیادہ گمان کرنا, اٹکل اندازے لگانا, قیاس آرائیہ کرنا, فرضی خیالات, تصورات, تخیلات کو اپنے ذہن میں ڈیولپ کرنا, نیگیٹو پرسیپشن کو پروان چڑھانا, یہ بھی نقصان اور خطرے کی بات. بے شک بے شک. پھر دیکھیے دوسری بات یہ کہ فرمایا ان بعض الظن اسم, بعض گمان گناہ ہوتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے وہ بدگمانی ہے. تو یہاں ایک جملہ میں کہوں گا, بدگمانی اور بدزبانی, چونکہ بدگمانی ہوتی ہے تو بدزبانی آئے گی. بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال سے بدل دیتے. بے شک بے شک. قرآن قرآن کریم میں 30ویں پارے میں سورۃ الہمزہ میں اسی کی طرف اشارہ کیا, ویل لکل ہمزہ لمزہ, ہلاکت ہے عیب جو کے لیے اور عیب گو کے لیے. اچھا, پہلے آدمی عیوب تلاش کرتا ہے, اس تلاش کرنے کے لیے جاسوسی کرتا ہے. اسی لیے قرآن میں ان بعض الظن اسم کے فوراً بعد کا ولا تجسسوا, کہ جاسوسی نہ کرو. جب تم کسی کے بارے میں گمان قائم کرو گے اور بدگمانی کرو گے تو یا تمہارے پاس دلیل اور ایویڈنس ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہوگا, میں اس میں ایک چھوٹی سی بات آپ اس کو کلیئر کر دیجیے گا. جیسے جس کا کام ہے, جس کو جاسوسی کرنی ہے یا وہ کوئی ایویڈنس ڈھونڈ رہا ہے, وہ تو کر سکتا ہے نا, جو آفیشیل ہے. میری بات میں آپ کا جواب آ جائے جی. تو اگر اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو وہ اس ایویڈنس کے لیے جاسوسی کرے گا, ٹھیک ہے, اس کی ٹوہ میں لگ جائے گا. قرآن کریم نے اس سے روکا ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے, ایک آدمی اگر سمجھتا ہے کہ کسی کے عمل سے اجتماعیت متاثر ہو سکتی ہے, معاشرے کو نقصان ہو سکتا ہے, ہمارے ادارے کو نقصان ہو سکتا ہے, ہمارے ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے, تو اس موقع پر تو وہ تجسس بھی کرے, ٹوہ میں بھی لگے, اور وہ تو نقصان سے بچانے کے لیے کرے گا تو اس کو اجر ملے گا. لیکن وہ ایک الگ کرائیٹیریا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ایک بات تو یہ ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا. دیکھیے, بنیادی طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں بہت ایک اچھی بات اور مثال دی. فرمایا کہ جب آدمی بدگمانی کرتا ہے تو مصالحت اور مفاہمت کے راستے بند کر دیتا ہے. دوسرے نمبر پر کہا کہ اس کے بارے میں جو تم نے ایک بدگمانی کی
اس کی 1000 خوبیوں پر پردہ ڈل گیا، اور تیسری بات کہی کہ وہ حق کہنے سے وہ عاجز ہو جائے گا، حق کا ادراک نہیں کر پائے گا۔ تو اسی لیے قرآن کریم میں ایک موقع پر کیا کہا کہ فرمائے اِن یتبعون الا الظن، کہ یہ لوگ جو ہر وقت خیالات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ نفس کی اتباع کر رہے ہیں، خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔